ایک بات اور ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے سورہ فجر میں ہوتا کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اے انسان جب ہم تمہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور تمہاری زندگی بڑی سکون اطمینان میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بھائی میرے رب کا تو بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جیسے ہی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کو تھوڑا سا رزق کی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ صحیح ہے، میرے رب نے تو میری اہانت کر دی۔ یا اللہ، اس بات کا خیال کرنا ہے ہمیں، دیکھیے کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہو، ایک رینٹ کے گھر میں رہنے والا ہو، یا ایک ملٹی ملین ڈالر کے ولا میں رہنے والا ہو، سب برابر سے اہل بیت کے فقیر ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی فرق نہیں، کیا کہنے۔ صحیح ہے، تو یہ جو مال دنیا ہے نا، اس کا آنا جانا ہمارے ایمان پر فرق نہ لے کر آئے۔ جب تک میرے پاس پوسٹ ہے، جب تک میرے پاس کوئی نام ہے، نمود ہے، تب تک میں خدمت کرتا رہوں گا، جیسے کچھ ہوا اس کے بعد میرا کیا تعلق بھائی؟ نا، آپ نام کے لیے نہیں کر رہے تھے، آپ پوسٹ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیوں ترغیب نہیں دیتے؟ کیوں اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہو؟ وتاکلون التراث اکلا لما، کہ میت کا ترکہ بھی سمیٹ کر سب کھا جاتے ہو۔ تحبون المال حبا جما، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تم۔ یہ محبت دنیا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو، بہت وقت لگاتے ہیں، مزید بہت وقت لگاتے ہیں دنیا داری میں۔ حتی ہماری شادیوں کی تقریب دیکھ لیجئے آپ، ہمارے دوسرے معاملات دیکھ لیجئے، 2 مہینے تک ایک فنکشن کی تیاری ہوتی ہے۔ میں بس احترام کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہتا کہ ہم اپنی دنیا داری میں اتنا وقت لگائیں، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کپڑوں پہ اتنا وقت لگائیں۔ مال و دولت پیسہ چھوڑ دیجئے، اسراف تو چھوڑ دیجئے، پتہ چلا کہ مائنڈ سیٹ ہی پورا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، دنیا داری۔ وتحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جیسے تم سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے، جب ایک وقت آئے گا کہ زمین کو ہم کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیں گے۔ یا اللہ، کل سورہ کہف کی کچھ آیتوں کو پڑھا تھا جو مولا حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا، سورہ کہف۔ آج میں پڑھ رہا ہوں سورہ فجر کو جو ہے ہی سورہ امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ ارے عشرہ محرم الحرام میں سورہ فجر کو نہ پڑھوں گا تو پھر کون سے سورہ کو پڑھوں گا؟ مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کہ سورہ فجر جو سورہ امام حسین بنص سے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ نہیں، زمین ایک دن آئے گی جیسے کوٹ کوٹ کر ہم ریزہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد کہاں یہ سب شان و شوکت رہے گی؟ کیا رہ جائے گا؟ وجاء ربک، یہاں پر آیت تو یہی ہے، وجاء ربک، جب تمہارا رب آئے گا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اب رب تو آنے جانے والی شے ہے نہیں، آپ جانتے ہیں وہ بسیط ہے، وہ مرکب ہے نہیں۔ اب رب کی جانب سے کون آئے گا یہ میں نہیں جانتا کہ کون آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں یہ وہی تو نہیں کہ جس نے ایک رات میں اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کا سودا کر لیا تھا؟ تاجر مرضی کردگار علی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال مولا علی رب نہیں، مخلوق پروردگار ہے، لیکن رب خود سے نہیں آئے گا، رب کا حکم آئے گا۔ بے شک۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف بصف ساتھ چل رہے ہوں گے۔ جی، وجیء یومئذ بجہنم، کہتے ہیں اس دن پھر ہم جہنم کو بھی لے کر آئیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان سمجھے گا کہ کس غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا ہے الانسان نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ انسان جو زندہ ہے نا اس وقت یہ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب جاگیں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا اللہ علی یا سبحان علی یا اللہ علی کیا سبحان کہنا اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم اللہ کی آیتوں کو علی کے کلام کے ساتھ ملاتے چلے جائیے، لطف دوبالا نور علی نور ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ نعرہ حیدری سمجھ رہی؟ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکر، اس دن انسان سمجھے گا، لیکن جب سمجھ میں آئے گا وہ ان لہ الذکر، اللہ کہتا ہے اس دن سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھجوایا بھی تو ہوتا، کچھ تو ایسا کیا ہوتا کہ میرے آگے کام آ سکتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پس اس دن جیسا سخت عذاب اور کوئی نہیں ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن ایسا کوئی جکڑنے والا بھی نہیں ہوگا، جیسے اس دن جکڑا جائے گا، ایسی کوئی جکڑ نہیں ہے۔